حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق کاڑوی صاحب کا خطاب ہوئے گا تے کھانا بھرپور طریقے دے نال سالن تے روٹی تاڑے واسطے تیار کیتی ہے. کھانا کھا کے سارے ساتھیاں نے جانا ہے. جڑے نہیں آئے انہاں دی قسمت اللہ نے نہیں سی لکھیا گا تے کھل کے انتظام اسی کیتا الحمدللہ. کوئی شادیاں بھی نے کوئی ہور پروگرام بھی نے. اس واسطے اسی جتنی کوشش ہو سکتی سی میں بیماری دی حالت دے اندر ساتھیاں نوں دعوت دیتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مینوں صحت دے گا تو اس تو بہتر انشاءاللہ رونق اللہ لگائے گا انشاءاللہ العزیز. اس واسطے ہن میں بلا تاخیر خطیب پاکستان ترجمان کتاب و سنت بلبل قرآن حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق کاڑوی صاحب نوں دعوت دینا کہ خصوصی خطاب فرمان تے تسی بھی اپنی بیداری دا ذرا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ حافظ محمد اسحاق صاحب اکاڑوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی فہما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک میت وانہم میتون. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ.
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ جو آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اور کسے مانے ایسا سوہنا نہیں جنیا جویں اس دی مرضی اوویں بنیا. اور مصور نے کس نے بولو ذرا ہمت کرو. مصور نے اور مصور نے بس انتہا کر سٹھی. اور مصور نے بس انتہا کر سٹھی. بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. اور حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا. پر محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. پر محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اور محمد دا نام باویں دشمن علاون صلی اللہ جو نبی کائنات دے تابعدار نے، فرما بردار نے، جانثار نے، وفادار نے، آپ دی عزت و عظمت تے کٹ مرن والے نے. توجہ فرمائیے، سرکار پاک علیہ السلام دا پیارا پیارا نام نامی اسم گرامی محمد. جننے بیٹھے ہو نا، جتنے بھی، اللہ دا خاص کرم ہے اس گئے گزرے دور اندر مسجد نو آباد کرن والے مخلصین، مواحدین، مسلمین دو چار بھی مل جان تے انہاں دے اخلاص نو اللہ قبول فرما لے تو میرے دوستو بہار اندر بہار آ جاندی. تو میں بلا تمہید بات شروع کرنا چاہنا. تو انہوں پتہ ہے آج 7 نومبر سن 2019 جمعۃ المبارک دا روز ہے. اور جمعۃ المبارک دا خطبہ بھی لاہور دے اندر بڑی تسلی نال اللہ دی خاص رحمت نال بیان کرنے تو بعد اے ناچیز اللہ دی توفیق نال مسجد دے اندر بیٹھا ہے. اے مولا کریم دے کرم دے نال او دے فضل و رحمت نال جنہ چاہے اللہ تعالیٰ دے فضل نال بیان کرا گا. کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ. 8 نومبر تاریخ بدل گئی. اچھا 8 تاریخ کہندے نے 8 بندہ پوچھے کوئی ایت مقدسہ بھول گئی ہے. بہرحال میرے ذہن اندر رات گردش کر رہی سی کیونکہ رات عرب والے دے اندر پھر وہ تاریخ یاد رہ گی. اللہ بہرحال 8 نومبر دی تاریخ ہے. حضرات
جمعۃ المبارک دا خطبہ بھی وہ جویں کہندے نا پنجابی اندر جی بھر کے رج کے پڑھا کے آئے ہیں اللہ دی رحمت نال. اور میں تواڈے سامنے بڑا اہم نقطہ عرض کرنا چاہنا. اگر تسی پلے باندھ لو بڑے بڑے اختلافات بھی مٹ جان گے اور آپس اندر محبت و پیار دی فضا بھی بن جائے گی. قبل اس دے کہ میں بیان کراں، میرے فاضل بھائی مولانا قاری ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی فاضل جامعہ سلفیہ فیصل آباد دی عظیم درسگاہ تواڈے سامنے بیان فرما رہے سن. اللہ انہاں دے زور بیان اندر اور زیادہ خیر و برکت فرمائے. اچھی کہہ لو مولویاں نو اور کچھ نہیں دینا تے دعا تے کم از کم دیا کرو. پھر کہو اللہ خیر و برکت فرمائے. علماء دی قدر کریا کرو، خاص کر جو پڑھے لکھے حضرات نے انہاں دے حوصلے بڑھایا کرو. اور میری مجبوری ہے میں کولو نہیں جملہ کہندا، یہ اللہ دی رحمت نال جملہ نکل جایا کردہ ہے. جو جہلا نے جاہل طبقہ ہے انہاں دی حوصلہ شکنی کریا کرو. انہاں نو بٹھا کے سمجھاؤ، بتاؤ پہلے دین دی تعلیم حاصل کرو. بغیر کچھ حاصل کر دیا تسی ایک عام گاڑی دا سٹیرنگ بندے دے حوالے نہیں کر دے کہ تجربہ نہیں ہے، ایدی محنت نہیں ہے. اگر اس نو بٹھاؤ گے جڑا اناڑی ڈرائیور ہوئے گا تو لا محالہ بیڑا غرق کرے گا. ایک عام گاڑی جدی کیا حیثیت ہے 2 4 10 لاکھ روپے دی، اور جڑا دین جدا کیا بات ہے دین اسلام بیان کرن واسطے جڑا ممبر بڑا قیمتی ہے وہ جنوں چاہو دے حوالے کر دو. او دے بارے تواڈا معیار ہی کوئی نہیں. بہرحال میں دعا کرنا اللہ ساڑے بزرگ عالم دین، میری مراد ایک عرصہ گزریا سلام دعا بھی ملاقات بھی مولانا حضرت سید عبدالغفار شاہ صاحب مشہدی رحمت اللہ، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ. انہاں دے فرزند ارجمند محترم سید یاسر شاہ صاحب حافظ اللہ، دیکھو نا حالات اندر تبدیلی آ جاندی. میں آج جنہوں نے دیکھ رہا بیماری دا انداز نظر آ رہے ہیں. اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. کیوں بھی حاضر بیٹھے ہو نا، کوئی گل کریے تو یاد رکھو گے نا. غور کرنا میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد بول دے آیا جے تاکہ گل جلدی مکمل ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سامنے ساڑی جماعت دے فاضل بھائی، فاضل نوجوان مولانا احمد حسن ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ دی رحمت توفیق نال اپنے انداز نال کتاب و سنت دیاں باتاں بیان کردے چلے گئے. اللہ انہاں دیاں محنتاں بھی قبول فرمائے. اور میں تواڈے سامنے بیٹھا، میں جو عرض کرنا چاہنا بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. اے مٹھیاں مٹھیاں تے لچھے دار تقریراں اے انداز چھڑ کے کچھ حقیقت وال بھی آیا کرو، کوئی محنت مشقت بھی فرمایا کرو. میرے دوستو ماہ ربیع الاول دی اندر اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم الشان نکتے رکھے. کتنے نکتے؟ 2. آواز ذرا سیٹ کرو، کھول کے رکھو، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ پاک دی رحمت نال 2 عظیم نکتے نے. پہلا نکتہ ولادت مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا نکتہ ہے ولادت مصطفیٰ، بڑا اہم نکتہ ہے. اور دے نال دوسرا پوائنٹ بھی یاد رکھنا، وہ ہے وفات مصطفیٰ. سب کہیے صلی اللہ.
علیہ وسلم ولادت مصطفیٰ بھی ماہ ربیع الاول اندر ہے، وفات مصطفیٰ بھی ماہ ربیع الاول اندر ہے۔ میں بڑا حیران ہویا، یا باری تعالی میں ادنا جا بندہ ہاں اور طالب علم ہاں اور تھرڈ کلاس اندر رہ کے تیری مدد منگن والا ہاں۔ میں سوال کرنا چاہنا مولا، ربیع الاول دی اندر دونوں نکتے ایک مقام تے جمع فرما دیتن، کیا راز ہے، کیا ان اندر پوائنٹ ہے، کیا پیغام ہے؟ اللہ کریم ولو آواز آندی ہے، ایک میرا انداز ہے، اللہ اللہ۔ میرے دوستو دونوں بڑے عظیم نکتے نے، اور یاد رکھنا تاریخ انسانی دی اندر بڑے بڑے انسان پیدا ہوئے نے۔ جناب حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام تو لے کر حضرت عیسیٰ پیغمبر اور آگے آج تلک انسان پیدا ہو رہے نے، اور تا قیامت تک پیدا ہوندے رہن گے۔ انسان جدو پیدا ہوندا ہے بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے، ماں باپ نو، عزیز و اقربا نو، رشتہ داراں نو، گوانڈیاں نو اور یارہ سجنہ نو بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے۔ اور میرے دوستو اہل حدیث دا نکتہ دل و دماغ اندر بٹھائیے، تاریخ انسانی اندر بڑے بڑے پیدا ہوئے نے، ہر ایک دی ولادت دی بڑی خوشی ہویا کر دی ہے، مگر اہل حدیث دا نکتہ ہے نہ چیز عرض کرنا چاہتا ہے۔ توجہ فرمائیے دوستو، ولادت دے اندر میں قربان جاواں ساری کائنات دے انسانہ دی ولادت دی خوشی ایک پاسے، دو جہانہ دے سردار محمد پاک دی ولادت دی خوشی ایک پاسے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میرا نبی اعلیٰ ہے، میرا پیغمبر عرفہ ہے، میرا پیغمبر بلند و بالا ہے، میرا پیغمبر بہتر و برتر ہے، اور میرے دوستو بڑی عظیم ولادت ہے، بڑی خوشی دا مقام ہے۔ میں ایک نکتہ اہم عرض کرنا چاہنا میرے دوستو، ایدہ پہلا نکتہ یاد رکھنا، زمانہ جاہلیت دے اندر میرے فاضل بھائی مولانا جوید اقبال حافظہ اللہ تعالی اور میرے پرانے دوستاں دے اندر بڑے جگری یاراں اندر بیٹھے نے، اللہ دی رحمت توفیق نال میں جڑی بات رض کر رہا، زمانہ جاہلیت دے اندر بڑا عجیب مسئلہ سی۔ جدو خوشی دا موقع آندا لوگ بھنگڑے پاندے، لوگ لنڈیاں پاندے، لوگ ڈھول دی تھاپ تے ناچ گانے دیاں محفلہ سجاندے، اور لوگ میرے دوستو ناچ گانے دیاں محفلہ سجاندے۔ اللہ اللہ، جدو غمی دا موقع آندا زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ صفے ماتم بچھا لیندے، ہائے ہائے کر دے، واہ واہ کر دے، اور میرے دوستو اپنے سر دے اندر مٹیاں پا لیندے، خاک پا لیندے، ہائے ہائے کر دے، گرے بان چاک کر دے، اپنے منہ تے تماچے مار دے اور اپنا گرے بان پھاڑ دے۔ حضرات گرامی سمجھئے اہل حدیث دا نکتہ ہے، عروج سمجھئے اہل حدیث دا پوائنٹ سمجھئے۔ آمنہ دے لال دی ولادت تو میں قربان جاواں، اللہ نے دو جہالتاں دے انداز مٹائے نے۔ جدو پہلا زمانہ جاہلیت سی، خوشی دے موقع تے لوگ بھنگڑا پاندے، میرے پاک پیغمبر آمنہ دے لال پیغمبر بدر الدجا پیغمبر شمس الضحا پیغمبر والی بطحا پیغمبر آمنہ دے لال پیغمبر جناب کائنات دے سردار پیغمبر محمد، جنہیں کو میری آواز نہیں کر رہی تو بھی ہمت کرو ماشاءاللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت دے نال اللہ پاک نے نکتے سمجھا دیتے نے۔ پہلے زمانہ جاہلیت اندر لوگ جشن مناندے، اے انداز اپناندے، سرکار دی ولادت پاک دی وجہ نال اللہ پاک نے دونوں نکتے مٹا دیتے نے۔ خوشی دا موقع لوگ جشن مناندے، سرکار دی ولادت تے اللہ نے جشن مٹا کے شکر رکھ دیتا ہے، ماتم مٹا کے صبر رکھ دیتا ہے۔
اللہ 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 اللہ. صبر آ گیا صفے ماتم دی جگہ تے, شکر آ گیا جشن دی جگہ تے. اور میں کہنا چاہنا اسلام دے اندر نہ جشن دا تصور ہے, اسلام دے اندر نہ ماتم دا تصور ہے. اسلام دے اندر اگر نظر آئے گا تو جشن نہیں شکر نظر آئے گا, ماتم نہیں صبر نظر آئے گا. یہ پہلی بات ہو گئی. اگلی بات تے غور کرنا, میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ دی تاریخ ولادت اندر زبردست اختلاف ہے. میں کولو نہیں کہندا, علماء نو پوچھ لینا. اصول رحمت اٹھائیے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم دی, او فرماندے نے آپ سرکار علیہ السلام 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. علامہ شبلی نعمانی حنفی سیرت النبی اٹھائیے, او فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی کتاب دے اندر آپ سرکار 12 نو پیدا ہوئے. قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ رحمت للعالمین اٹھائیے, فرماندے نے 9 ربیع الاول ہے. نہیں میرے بھائی انہاں دی بات چھوڑیے, میں اور بات مضبوط کرنا چاہنا. زبردست اختلاف ہے. میں کولو نہیں کہندا, پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ. غنیت طالبین اٹھائیے, اگر آپ دے پاس موجود ہے ابھی لے کے آئیے, حوالہ موجود ہے. شیخ جیلانی فرماندے نے نبی کائنات علیہ السلام 10 محرم نو پیدا ہوئے. میرا عقیدہ نہیں ہے ولی ذرے ذرے دی خبر جاندا ہے, میرا نظریہ نہیں ہے ولی اللہ لوہے محفوظ دیاں خبراں جاندا ہے. اے اہل حدیث دا عقیدہ نہیں ہے, اے یار بیلیاں دا عقیدہ ہے. میں کہنا چلو شیخ جیلانی دے بارے اے عقیدہ بنا کے اے گل دا کی جواب ہے. آپ 10 محرم پیدا ہوئے. اور آگے چلیے اور دل تے ذرا کلیجے تے سینے تے ہاتھ رکھیے, بڑا پیارا حوالہ ہے. میں پوری ذمہ داری نال پوری جرت و بہادری نال اعلان کرنا چاہنا, مولانا احمد رضا خان بریلی شہر دے اندر پیدا ہوئے نے. انہاں دا مطالعہ کرو, میری بات نہیں کرو, میری بات نہ کرو, علامہ شہید دی بات نہ کرو, یزدانی شہید دی نہ کرو, اہل حدیث دے علماء دی نہ کرو, اہل حدیث دے اکابرین دی بات نہ کرو. چلو اپنے گھر دی خبر لو. مولانا احمد رضا میں ادب نال کہنا, او جنہ دے سر تے بنیاد ہے او فرماندے نے کی فرماندے نے, فتاوی رضویہ ہے, جائیے اٹھائیے جلد 26 ہے, او دے اندر لکھے ہے. میرا دل چاہتا سی میں پورا پمفلٹ لے کے نال آندا, مگر میں اشارہ کرنا. مولانا احمد رضا فرماندے نے لکھ دے نے کہ نبی کائنات 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. کدو 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 اے میرا جملہ تے نہیں ہے, تے مولانا صاحب دا ہے جنہاں نو مجدد ملت حاضرہ بھی سمجھ دیو, اعلیٰ حضرت بھی سمجھ دیو. انہاں دی کتاب ہے. اہل حدیث دی نظر بڑی گہری ہے, اہل حدیث دا مطالعہ بڑا گہرا ہے, اہل حدیث دی سوچ بڑی جناب آگے ہے. میں عرض کرنا چاہنا, او فرماندے نے 8 ربیع الاول زبردست اختلاف ہے. کیوں اس واسطے میرے پیغمبر نے 63 سالہ زندگی گزاری. کتنی 63 سالہ زندگی گزاری, اور زندگی پاک دے اندر میرے پیغمبر نے کھان دے طریقے سمجھائے, واش روم دے جان دا نقشہ سمجھایا. میرے پیغمبر نے نکاح دی تقریب دا انداز سمجھایا. جس پیغمبر نے بڑیاں بڑیاں بریکیاں بیان فرمائیاں نے, اس پیغمبر کائنات نے 63 سالہ زندگی پاک دے اندر اپنا تاریخ ولادت متعین فرمایا.
نہیں فرمایا۔ اے دی اندر راز ہے، میرے پیغمبر اے نہیں چاہتے کہ میرا تاریخ ولادت متعین ہو جائے، لوگ جشن منان، لوگ لنڈیاں پان۔ اے ہو وجہ ہے سرکار جشن منوان نہیں آئے، سرکار ولادت منوان نہیں آئے، میرے پیغمبر آئے سیرت پاک منوان آئے۔ اور صحابہ دی زندگی دا مطالعہ کرو، نبی دے صحابہ نے نہ لنڈیاں پائیاں، نہ بھنگڑے پائے، نہ ناچ کود دیاں، محفلہ سجائیاں۔ میرے پیغمبر دے تمام صحابہ نے پاک نبی دے زبان نبوت جو الفاظ نکلے انہاں لفظاں نو ہار بنا کے گلے اندر پا کے کائنات نو سمجھایا۔ میرے نبی جشن منوان واسطے نہیں آئے، بلکہ میرے نبی اپنا کردار منوان آئے نے، اپنا کردار منوان آئے نے۔ اور میرے دوستو انی بات تو بعد آگے چلیے، لوگ کہندے نے وہابیاں نو خوشی نہیں، مل کے کہو سانو بڑی خوشی ہے، بولو سانو کچھ حصہ گزر گیا، سانو بڑی خوشی ہے۔ کیوں نہ خوشی ہوئے؟ آؤ ذرا غور کرنا، بڑی خوشی ہے۔ اے دن الواد کے کی خوشی ہوئے گی؟ ایمان والے غور فرمانا، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، آدھے پیدا ہون تو پہلا مکہ مکرمہ دے اندر قریشیاں دے اندر کوئی جناب لات و منات دا پجاری بنیا، کوئی عزا دا پجاری بنیا، کوئی اولو حبل دا پجاری بنیا، کوئی 360 دا پجاری بنیا، اور کوئی سورج دا پجاری بنیا، کوئی ستاریاں دا پجاری بنیا۔ ایمان والیا کوئی چاند دا پجاری بنیا، کوئی مڑیاں دا پجاری بنیا، اللہ اللہ، کوئی زندیاں دا پجاری بنیا، کوئی مویاں دا پجاری بنیا۔ سانو بڑی خوشی ہے، میرے آقا تشریف لے آئے نا آپ دے آن دے نال، ایمان والیا سانو بڑا انداز ملیا ہے۔ در در دے پجاری میرے آقا امام الانبیاء تشریف لے آئے نے، میرے نبی دے آن نال بے ایمانہ نو ایمان مل گیا۔ اے در ویکھنا فیصلہ بادیا، بے ایمانہ نو ایمان مل گیا۔ میرے پیغمبر دے آن نال بے ہدایتہ نو رستہ ہدایت مل گیا۔ مولانا جوید صاحب کتے جا رہے؟ میں بھی چلا جاؤں توڑے نہ دی۔ اللہ اللہ اللہ، اے در میرے وال ویکھنا، یہ جو تار ٹوٹ دی ہے، جڑی تار اللہ دی رحمت نال جڑ جان دی ہے۔ غور کرنا ایمان والیا، تیرا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر آئے نے، بے ایمانہ نو ایمان مل گیا۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر آئے نے، بے ہدایتہ نو رستہ ہدایت مل گیا۔ میرے مصطفیٰ آئے نے، اور جڑے راہزن سننا رہنما بن گئے نے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام آئے نے، جڑے چور سننا او محافظ وقت بن گئے نے، میرے پیغمبر آئے نے، ادنا اللہ بن گئے نے، میرے پیغمبر آئے نے، عرابی صحابی بن گئے نے، او میرے مصطفیٰ آئے نے، او جہنمی جنتی بن گئے نے۔ میں قربان جاواں، سانو بڑی خوشی ہے۔ آمنہ دے لال تشریف لے آئے نے، جڑے در در دے پجاری سن نہ رب کائنات دے عبادت گزار بن گئے۔ اللہ اللہ اللہ، عبادت گزار بن گئے نے۔ میں ان تو انہوں پوچھنا وا، کوئی بندہ تھانے اندر پھاس جائے، جنگ بازار تھانے دے اندر وہ گرفتار ہو جائے، مولانا قاری ثناء اللہ صاحب جا کے انہوں چھڑا کے لیان، مولانا یاسر صاحب او دے نال محبت تے پیار کر دے نظر آن، او مشکور تے ممنون رہ گا۔ او فیصلہ بادیا کوئی تھانے اندر چلا جائے تو چھڑا کے لے آئے تو لوگ کہندے نے اسی دے بڑے جناب ممنونا۔ میرے دوستا اس مصطفیٰ دے میں اور قربان نہ جاما، جس مصطفیٰ نے لکھاں دے بویاں تو ہٹا کے تینوں میں نو ایک رب کائنات دا بوا دکھا دیتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی آیا عقیدہ توحید مل گیا، میرا پیغمبر آیا شرک دیاں لعنتاں مٹ گئیاں، میرا پیغمبر آیا کفر دا اندھیرا نس گیا، میرا پیغمبر آیا اور لوگوں توحید دیاں روشنیاں پھیل گئیاں، اور میرا پیغمبر آیا، آپ نے اعلان فرمایا قل الحق وزهق الباطل وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ایک باری پھر کہہ لو، قرآن پڑھیا جائے، قرآن پڑھیا جائے ہاں ٹھر جاندہ ہے، قرآن پڑھیا جائے ایمان ود جاندہ ہے، قرآن پڑھیا جائے سکون قلبی مل جاندہ ہے۔ قل جال حق، سرکار نے فرمایا او مکہ والو حق آ گیا باطل نس گیا۔ پہلے بتاں دے سامنے سر جھکان والے کفر دے اندھیرے دے اندر ہن روشنی آ گئی، جال حق حق آ گیا، مل کے بولو حق۔ جنہوں میرا جملہ سمجھ آ رہا ہے ذرا جملہ دہراؤ، حق حق آ گیا۔ اے دروالے جوان نہیں بول دے، اے دروالے انسان نہیں بول دے، او میرا نبی آیا حق دا پرچم لے کے آیا، میرا پیغمبر آیا حق دیاں صداواں لے کے آیا، میرا پیغمبر آیا حق دے اعلان لے کے آیا، اور اعلان فرمایا جا الحق، حق آ گیا ہے۔ او فیصلہ بادیا میرے نبی مکہ پاک اندر آئے نے اور حق دا پرچم ایسا لہرایا جڑے مکے اندر کوئی لات دے سامنے جھکیا، عزا دے سامنے جھکیا، میرے پیغمبر تشریف لے آئے، آپ نے اللہ دا قرآن پڑھیا، ایسا قرآن پڑھیا اور جنہ قرآن سنیا پھر انہوں نے گردنہ کٹوا لیاں، پر رب محمد دا بوا چھڑنا گوارا نہیں جے کیتا۔ اللہ اللہ، اے میرے پیغمبر دی سانو بڑی خوشی ہے۔ آمنہ دلال نے قرآن پڑھیا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے قرآن پڑھیا، آگے سنیے فرمایا هو الحی هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ میرے نبی نے قرآن پڑھیا، اللہ دی ذات دا تعارف کرایا، اللہ پاک دی توحید دا بیان فرمایا۔ میرے نبی نے قرآن پڑھیا، آؤ ذرا غور کرنا، آمنہ دلال نے قرآن پڑھیا، میرے نبی نے کی پڑھیا؟ جڑے حاضر بیٹھو ذرا مل کے بولو کی پڑھیا؟ میں دعوت فکر دیاں گا تسی بھی قرآن پڑھیا کرو، مولویاں دے جناب حالات تو باہر نکلو، آپ مطالعہ کرو، پہلے قرآن پڑھو، آیات بینات پڑھو۔ میرے نبی نے صفا پہاڑی تے قرآن پڑھیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔
میرے نبی نے قرآن پڑھیا اکاڑ بھی ہن ٹکانے تے آ گئے ہن نہ قرآن مکے گا نہ بیان مکے گا نہ اللہ پاک دیاں رحمتاں مکن گیاں میں قرآن پڑھا جڑیاں لگ جان میں قرآن پڑھا خوشی دا نقشہ سمجھ اندر آ جائے میرے نبی نے قرآن پڑھیا فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجت ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ پھر ایک واری پھر میں قربان جاواں میرے آقا نے قرآن پڑھیا کی پڑھیا مل کے بولو کی پڑھیا جڑے بچے نکے نکے رہنا قرآن پڑھاؤ مسجدہ قرآن پڑھن والے بچیاں نال آباد فرماؤ قرآن والا جا کیڑا قرآن ہے میں قربان جاواں میرے آقا نے قرآن پڑھیا فرمایا قرآن پڑھ کے من خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ایک اور عید پڑھا فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبا وخلق کل شیء وخلق کل نہیں بولے تو جو قرآن دا لفظ ہے وَخَلَقَ ماشاءاللہ پڑھ لو ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا وَخَلَقَ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ جو نظر آ رہا ہے اڑتی مکھی نظر آ رہی ہے چلتی چونٹی نظر آ رہی ہے اڑتا پرندہ نظر آ رہا ہے آسمانہ تے ستارے نظر آ رہے ہیں چاند نظر آ رہا ہے سورج نظر آ رہا ہے جنات نظر آ رہے ہیں اولیاء نظر آ رہے ہیں اصفیاء نظر آ رہے ہیں اتقیاء نظر آ رہے ہیں علماء نظر آ رہے ہیں قرآن نظر آ رہے ہیں مرد عورت نظر آ اللہ فرمان دینے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ او کائنات والو اے جو کچھ نظر آ رہا ہے سب بنان والا کون ہے جڑے ماشاءاللہ من دیو ذرا کھچ کے بولو بنان والا کون ہے اور میں قربان جاواں میرے پاک نبی نے اے مسئلہ سمجھایا اور جن نے ذرہ نہیں بنایا او دے سامنے سارے کیوں جھکایا اور جن نے کائنات والو ایک آسمان و زمین دا ٹکڑا نہیں بنایا او دے جناب متھے کیوں ٹکان دے ہو میرے نبی آئے نے پہلا سانو خوشی دا موقع ملیا میرے نبی آئے توجہ میرے نبی آئے آپ دی وجہ نہ سانو رب دا قرآن ملیا جے نبی پاک آئے نے سانو قرآن ملیا جے نبی پاک آئے نے عقیدہ توحید ملیا اور میں قربان جاواں انہوں بڑی خوشی ہے جن نے سرکار دی اس دعوت نو من لیا کیڑی دعوت ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلحون میرے آقا نے فرمایا پہلی دعوت دیتی ہے میرے نبی دے آن نال سانو توحید دا درس ملیا ہے جیسے نبی نے کائنات والو ساڑھے چہرے ہٹا کے ایک رب اکبر دے سامنے جھکوا دیتے نے سانو بڑی خوشی ہے ذرا مل کے کہہ دو سانو بڑی نہ بولیو جے سانو بڑی خوشی ہے اور یاد رکھنا انہوں کوئی خوشی نہیں جیدہ سر قبر تے جھکیا حجرہ تے جھکیا شجرہ تے جھکیا انہوں کوئی خوشی نہیں ہے جیدہ گھر جیدہ سر گرو گھنٹالاں تے جھکیا وہابیاں والویکلا سانو بڑی خوشی ہے ایسے وعدے ساڑھے سر نہ
قبراں تے جھکدے نے نہ حجراں تے شجراں تے جھکدے نے فیصل آبادیہ ذرا مل ملا کے بلند آواز نال جواب دے وہابی دا سر جدو بھی جھکے گا کدے سامنے کھچ کے بولو کدے سامنے پھر اکاڑوی زواج دے کہنا چاہتا ہے مبارک ہو جہاں والو تمہارا رہنما آیا اللہ 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 مبارک ہو جہاں والو تمہارا رہنما آیا خدائے پاک کا بھیجا ہوا ایک مقتدی آیا خدائے پاک کا بھیجا ہوا ایک مقتدی آیا اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے نکالا ڈوبتوں کو جس نے دریائے ضلالت سے مریضان ضلالت کے لیے بن کر شفا آیا اللہ 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 مریضان ضلالت کے لیے بن کر شفا آیا اور ایک جملہ اور کہنا چاہنا بھٹکتے پھر رہے تھے ہم بیابان ضلالت میں ہماری راہبری کو پیکرے صدق و صفا آیا اللہ اللہ فیصل آبادی ہن بھی اللہ دا ذکر نہ کرو پھر کتھے کرو گے کوفے جا کے کرو گے اللہ اللہ ہماری راہبری کو پے کرے صدق و صفا آیا اللہ 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 ایک جملہ اور کہنا چاہنا ہوئے دین و دنیا کے سرکار پیدا ہوئے دین و دنیا کے سرکار پیدا جمی انبیاءوں کے سردار پیدا جمی انبیاءوں کے سردار پیدا اور تمامی کفر کا گیا سب اندھیرا سب اندھیرے نس گئے نے میرے نبی دے آن دے نال اور میں قربان جاواں ظلم تا مٹ گیا اور کیویں مٹیاں توجہ میرا نبی آیا کیڑے ٹائم اندر آیا جاؤ علماء دا مطالعہ کر لو سیرت نگارہ نے لکھا ہے میرے وال ویکھنا ویکھ رہے ہو نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی کمال دی گل ہے جڑی میں عرض کرنا چاہنا اور لوگوں ذرا غور کرنا میرا نبی صبح دے سہانے ٹائم اندر تشریف لیا رہے نے اللہ اللہ جدو رات جا رہی سی صبح دا اجالا آ رہا سی آمنہ دے لال تشریف لیا رہے نے اے دے اندر راز ہے کائنات والو جی میں رات اندر نگری جا رہی ہے صبح دا اجالا آ رہا ہے ایویں کفر دے اندھیرے جا رہے نے محمد دا سویرا آ رہا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم صبح دا سویرا آ رہا ہے، آمنہ دے لال آ رہے نے، اور میں نہیں کہندا، آواز آندی ہے او کائنات والو، او شرک دے پھندے پھیلان والو، او شرکیہ نعرے مارن والے ہو، ان بستر گول کر کے ناز جاؤ، اور محمد پاک آ رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے نے۔ او نبی آ رہے ہے جس نبی نے دندان مبارک زخمی کرائے گا، شرکیہ نعرے مٹائے گا، او نبی آ رہے ہے جڑا وجود پاک زخمی کرائے گا، شرکیہ وظیفے مٹائے گا، او پیغمبر آ رہے ہے، او جدیان نال پہلے شرک دی دلدل اندر نے میرا نبی آئے گا، ایسا نبی آئے گا جدیان تو بعد حبشہ دا کالا بلال مارا کھا لے گا، لیکن غیر اللہ دا پجاری نہیں بنے گا۔ جناب خبیب سولی دا پھندا پوا لین گے، مگر میرے دوست دا غیر اللہ دی عبادت کر دے نظر نہیں آن گے۔ میں نو انج کہہ لین دے میرے نبی دے آن نال کی انقلاب آیا، کی فائدہ ملیا، جڑے مڑیاں دے پجاری رب کائنات دے عبادت گزار بن گئے۔ حبشہ دے کالے بلال تو قربان جاواں، آگ دے انگاریاں تھے، بلال نو لٹایا گیا، میرے بلال دے سینہ تھے، باری پتھر نو رکھیا گیا، فیصلہ بادیو بلال دے تھلے آگ دے انگارے ٹھنڈے پہ گئے، بلال دا ایمان ٹھنڈا نہ ہویا، بلال دا ایمان ٹھنڈا نہیں ہویا۔ اسے واسطے میں کہندا ہننا، آج بھی کہنا چاہنا، اور میرے بلال دا سر تو لے کے قدمہ تک سارا وجود تار تار ہے، پر بلال پھر بھی محمد دا یار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے آقا دے آن دی بڑی خوشی ہے، مل کے بولو بڑی بڑی خوشی ہے۔ اے پہلی خوشی دا انداز ہے، میں قربان جاواں میرے نبی آئے نے غلامانو آزادی دا پیغام مل گیا، میرے نبی آئے نے عورتانو مقام عزت مل گیا، میرے نبی آئے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی آئے حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی آئے جناب عثمان ذی النورین بن گئے، میرے نبی آئے جناب علی اسد اللہ بن گئے، میرے نبی آئے ابو ہریرہ حافظ الحدیث بن گئے، میرے نبی آئے حضرت ابن مسعود فقیہ امت بن گئے، میرے نبی آئے حنظلہ غسیل الملائکہ بن گئے، میرے نبی آئے تے حضرت بلال مؤذن مصطفیٰ بن گئے۔ اے میرے آقا دے آن دیاں بڑیاں خوشیاں نے، اللہ اللہ اللہ، اور ایک کولو میں نہیں کہندا، اللہ دا قرآن ہے، قرآن مل کے بولو کیے حاضر بیٹھے ہو نا، ماشاءاللہ تھک تو نہیں گئے، تھک گئے ہو ماشاءاللہ، بس کر دی ٹائم مکیا کھڑا ہے نا۔ اللہ اللہ گل جلدی ٹھکانے دیا۔ میں پہلے یاسر بھائی نو کیا ہے کہ چٹ ضرور دینا، وہ اگو فرمان دینے کہ وڈا سارا لکھے اللہ، اے پیار دی گل ہے، محبت دا موڑ ہے، توجہ فرمائیے گل ٹھکانے دیا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد، نہیں بولے محمد، میری باری ٹھنڈے کیوں پہ گئے ہو محمد، جے اللہ نہ کرے گلا خراب ہو جاندہ تو جی کہنا سی ثناء اللہ صاحب کنوں لے آئے ہو بیمار کربلا، اے تے اللہ دی خاص رحمت دا نتیجہ ہے، اکاڑوی دے پلے کچھ نہیں، رب کائنات دی رحمت پلے آئے، اللہ دا قرآن پلے آئے، نبی پاک دا فرمان پلے آئے۔ میں قربان جاواں میرے آقا صبح دے ٹائم اندر آ رہے نے، رات دا اندھیرا جا رہے ہے،
صبح دا اجالا آ رہا ہے، اللہ فرماندے نے ہن میرا پیغمبر آ رہا ہے جن نے مارا کھا لینیاں نے، توحید دا نقطہ سمجھا چھڑنا ہے۔ اللہ اللہ اس لیے قرآن بیان کردا ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک نے میرے نبی دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں۔ آیا ہے تجھی کہندے ہو خطیب پاکستان آئے نے، تجھی کہندے ہو شیخ القرآن آئے نے رحمت اللہ علیہ، تجھی کہندے ہو قاری القرآن آئے نے، کوئی کہندہ ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ تعالی علیہ ساڈی مسجد تے آئے سن، کوئی کہندہ ہے شیخ آیا، کوئی کہندہ شیر آیا، کوئی کہندہ نوجوان آیا۔ اللہ فرماندے نے میں دس میری کائنات اندر کون آیا؟ نہیں بولے میری کائنات اندر کون آیا؟ یا اللہ دسنا، فرمایا او نبی آیا جدے چہرے دا نمبر آئے گا میں اعلان فرما دیا گا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ او نبی آئے گا جدے چہرے دا نمبر آئے گا اعلان ہو جائے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ او پیغمبر آئے گا جدے چہرے دا نمبر قد نرا جملہ آئے گا، جدی اکھیاں دا نمبر ما زاغ البصر وما طغى آ جائے گا، جدی زبان دا نمبر وما ينطق عن الهوى آ جائے گا، جدے ہتھاں دا نمبر وما رمیتا اذ رمیتا آ جائے گا، جدے پیراں دا نمبر اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد آ جائے گا، وانت حل بہذا البلد آ جائے گا، جدی معراج دا نمبر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا دا جملہ آ جائے گا، جدی آسمانہ تے جان دا تذکرہ میں قربان جاواں لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ میں قربان جاواں اللہ پاک نے فرمایا او پیغمبر آئے گا بڑی عظمت والا، جدے بارے اندر کہنا پے گا توجہ کر کی کہنا پے گا، جے حاضر بیٹھو دے کہہ دیا یا اور 15 سال انتظار کر کہہ دیا آپ بھی سونا تے لوگو نام بھی سونا۔ اصل جوابیاں نو بلانا بڑا اوکھا ہے، ہووے نہ اور کوئی مجلس کچھ نہیں، لمے رپھڑا اندر جان دی لوڑ نہیں، اللہ لمے رپھڑا اندر جان دی ساڈا دے کلیجہ نکل جائے بیٹھے نے جناب جی میں سڑکاں تے میل گڈے ہوندے مولوی صاحب زیبا ہو جان مجال ہے جا ہلن تے ادھر ماشاءاللہ تھوڑا جائی کہہ دے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، کی آ رہی ہے؟ اکے آواز آ رہی ہے بڑا حسین پیارا، بس آواز آ رہی ہائے ہائے پہ جاندی ہے جی میں پٹھی دانے بھڑکن لگ جاندے ہیں۔ او وہابیو ذوق اندر آؤ، جوش اندر آؤ، جذبے اندر آؤ، آپ بھی سونا تے لوگو نام بھی سونا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جے مجمع ہوندا جھنگ دا پھر ماشاءاللہ داد بھی ملتی اور بھی کچھ ملتا، مگر تسی خاموشی نال بیٹھے ہو۔ آپ بھی سونا تے لوگو نام بھی سونا، تے جیڑا دل دی تارے اوے اللہ وے محبتہ دی
لب جپیاں پاون جد نام زبان تے آوے او نہیں اعتبار اوے آگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے آنکھیں تے ازماویں صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے او نبی آئے یا اللہ کون آئے فرمایا ارسلنا کا آپ نہیں آیا میں اللہ نے انتخاب فرمایا اے مرزا قادیانی آپ آیا اے انگریز دا خود کاشدہ پودا بن کے آیا میرا نبی آپ نہیں آیا اللہ دا انتخاب بن کے آیا دعائے خلیل دا جواب بن کے آیا عیسیٰ پیغمبر دی بشارت بن کے آیا عظمت مصطفیٰ ختم نبوت اللہ اللہ آپ نہیں آیا بولو آپ نہیں اپنی مرضی نہ نہیں آیا آپ نہیں آیا اللہ بھیجنے والا خلیل منگن والا اور عیسیٰ نبی بشارت سنان والا آپ نہیں آیا میں قربان جاواں جدوں آ گیا اللہ نے اعلان فرمایا کائنات والو جی میں آسمانہ دے سورج چمکیا ساری کائنات واسطے سورج دی روشنی کافی ہو چکی ہے اے میں محمد پاک دی نبوت دا سورج چڑھیا ہن قیامت تک واسطے میرے پاک نبی محمد دی نبوت کافی نبوت کافی ہے اور میں کولو نہیں کہندا ایک جملہ ہو رہے میں عرض کرنا چاہنا او نبی آیا وداعیان الاللہ باذنہ وسراجا منیرا پتہ سراج منیر دا کی معنی بندا ہے سراج منیر دا معنی بندا توجہ میرے وال رکھنا اے سامنے ٹیوباں نظر آ رہی نے اور نکے نکے بلب نظر آ رہے نے اور لوگوں جدوں تواڈی ٹیوب جلے گی تواڈی مسجد دا حال چمک جائے گا میں قربان جاواں آسماناں دا سورج چڑھیا بڑی واری چڑھیا عرصہ دراز گزر گیا ہے 1400 سال گزرے نے سورج چمکدا پیا ہے او دی چمک نال فیصل آباد دے بازار چمکے نے او دی چمک نال جنگ شہر دے بازار چمکے نے او فیصل آبادیا سورج چمکیا آسمان دا او دی چمک نال او لوگوں محلے چمکے نے میں حیران ہو گیا کسی دا دل نہیں چمکیا مل کے بولو کسی دا دل نہیں چمکیا پر میرے نبی آئے سراج منیرہ بن کے آئے میرا نبی ایسا سراج بن کے آیا جتھے قدم ٹکاندا گیا روشنیاں پھیلاندا گیا میرا نبی آیا ایسا آیا جڑے ویڑے اندر گیا او ویڑا سجا گیا جڑی گلی چو گزریا رحمتان دے موئے جناب پا گیا رحمتان دے بوئے اللہ اللہ رحمتان دے پیر پا گیا میرا نبی وسراج منیرہ میرا دل کردہ ہے امی عائشہ نے کی فرمایا ہے سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہا امی فرمان دی ہے لنا شمس ولیل آفاق شمس و شمسی خیر من شمس السماء امی فرمان دی ہے ایک آسمان دا سورج ہے ایک امی
عرشاں دا سورج ہے آسماناں دا سورج ہے او دی گل بھی کرنی آ اپنے محمد پاک دی بھی گل کراں او بھی سورج ہے اے بھی سورج ہے او چمکیا گلیاں چمکیا او چمکیا بازار چمکے جدو نبی پاک دی نبوت دا سورج چمکیا ایسا چمکیا ابو بکر نو صدیق بنا دیتا عمر نو فاروق اعظم بنا دیتا ایسا چمکیا حلیمہ دا کر روشن کر گیا ایسا چمکیا اما آمنہ دی گود چمکا گیا ایسا چمکیا او دی چمک نال بلال حبشہ دا چمکیا ایسا نبی چمکیا او دی چمک نال مدینہ پاک بھی چمک گیا اجے بھی آندے نے مندے نہیں مندے رولے نہ پا حق مسئلہ سنا میرا نبی آیا چمکا ہی چمکا ہو گئیاں ایسے وعدے کہنا پہندہ ہے محمد غے حمدے بھئی خدائے محمد ثنائے خدا ہے بھئی ثنائے محمد صداقت کا پرچم لوائے محمد شفاعت کا ڈنکا ندائے محمد اگر تو انہوں انہا لفظاں دی سمجھ نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گل مقدی مقامہ اللہ 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 ایسے واسطے بابا جی نے کمال کر دیتی ہے میرے پیغمبر کائنات دے بارے اندر اللہ اللہ بابے اولی فرمان دے نے میں قربان جاواں اللہ 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 میرے نبی پاک دے بارے اندر زلفاں پھبائیاں رب نے زلفاں پھبائیاں اچھا کیاں بندیاں نو گل سمجھ نہیں آندی زلفاں اللہ نماز بھی ادا ہون والی بالکل تیار ہے نماز ہولی ہولی نا سارے ایک دم نہ نس جائے جے جے کسی نے وضو کرنا ہے ایک ایک بندہ آرام والے وضو کرے تاکہ میں گل جلدی مکمل میں 2-4 منٹ اندر گل مکن لگی ہے توجہ فرمایا جائے قربان جاواں میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد زلفاں پھبائیاں رب نے کنے پھبائیاں زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے زلفاں پھبائیاں رب نے اور ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے ول نانگ کالا پاوندا ول نانگ کالا پاوندا ارے کوئی نہ بچ کے جاوندا صہیب چھڈ کے روم نو سلمان فارسی شام نو بوئے تے بہ گئے ڈٹ کے دو جگ دی کھٹی کھٹ گئے تقدیروں جد کوئی آ گیا ارے زلفاں نے کنڈل پا لیا اللہ اللہ میرے نبی دی عظمت ہے آخری گل کرا میرا نبی عالم ارواح دے اندر بھی سب نالو اللہ دنیا دے اندر بھی سب نالو اللہ قبر دے اندر بھی اور لوگوں قربان حشر دے میدان دے اندر میرا نبی سب نالو آخری گل کرن لگا سب نالو اللہ بن کے آئے گا میرا نبی کیڑا نبی ہے او فیصلہ آبادیہ اے میں الزام نہ لایا کر وہابیاں دا رہنما کوئی نہیں وہابیاں دا پیشوا کوئی نہیں وہابیاں دا مرشد اعظم کوئی میرا مرشد کیسا مرشد ہے جیدہ چہرہ قرآن دے اندر چہرہ مصطفیٰ قرآن دے اندر یدین مصطفیٰ قرآن دے اندر رجلین مصطفیٰ
قرآن دے اندر، زبان مصطفیٰ قرآن دے اندر، وجود مصطفیٰ قرآن دے اندر، ہجرت مصطفیٰ قرآن دے اندر، معجزات مصطفیٰ قرآن دے اندر، معراج مصطفیٰ قرآن دے اندر، بیت مصطفیٰ قرآن دے اندر، ازواج مصطفیٰ قرآن دے اندر، اصحاب مصطفیٰ قرآن دے اندر، کمال مصطفیٰ قرآن دے اندر، نبوت مصطفیٰ قرآن دے اندر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن دے اندر۔ اور میں گل مکدی مقامہ، اے میرا نبی ہے۔ جدو معراج والی راتی آ گئی، اللہ پاک نے عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، وقار مصطفیٰ، عروج مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میرے آقا دی عظمت دا مسئلہ اللہ نے انج سمجھایا کیویں؟ 1.25 لاکھ نبیاں نو جمع کیتا، کتنے؟ 1.25 لاکھ نبیاں نو اللہ نے جمع فرمایا مسجد اقصیٰ دے اندر۔ 1.25 لاکھ انبیاء آ گئے، کادے واسطے؟ تاکہ پتہ چلے 1.25 لاکھ اندر اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے، بلند کون ہے، بہتر و برتر کون ہے۔ 1.25 لاکھ نبی کھڑے نے۔ توجہ توجہ، امامت عظمیٰ دا نمبر آیا۔ آج ہر کوئی سوچدا ہے میں امام بنا، آواز آندی ہے آج کوئی امام نہیں بڑھے گا، آج امام بڑھے گا علم یجد کا یتیمن فآوا بنے گا، آج امام بڑھے گا وارسلناکا للناس رسولا بڑھے گا، آج امام بڑھے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بنے گا، آج امام بنے گا والزہاد مکھڑے والا بنے گا، آج امام بنے گا واللیل دیاں کالیاں زلفاں والا بنے گا، آج امام بنے گا علم نشرہ دے سینے والا بنے گا، آج امام بنے گا طٰہٰ دے تاج والا بنے گا، آج امام بنے گا مزمل دی چادر والا بنے گا، آج امام بنے گا سیدہ فاطمہ دا ابو بنے گا، آج امام بنے گا عائشہ صدیقہ دا شوہر بنے گا، آج امام بنے گا کائنات پوری دا سردار امام بنے گا۔ اور جدو میرا نبی مصلی امامت تے کھڑا، 1.25 لاکھ نبی پیچھے کھڑے نے، ان ذرا دوربین لگا کے کیمرہ لگا کے اہل حدیث دا نقطہ عروج سمجھو۔ ساڈا پیر ہے کوئی لوگاں دا پیر ہے جنوں کوفیہ منیا، جنوں بغدادیاں منیا، ایک میرا پیر ہے جنوں عرشیاں فرشیاں منیا۔ 1.25 لاکھ نبیاں اور میرا نبی مصلی امامت تے کھلو گیا، اللہ نے کھلار دیتا تاکہ کائنات نو پتہ چلے میں خالقاں، تو مخلوق ہے، میں خدا، تو مصطفیٰ، میں شان دینے والا، تو لینے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا، تو گنہگاروں کو چھپانے والا، میں قدیر، تو بشیر، میں خبیر، تو سراج منیر، جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کتاب میری، زبان تیری، کلام میرا، ادا تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری ہوگی، کل نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی۔ نماز دی تیاری کرو، وآخر دعوانا